आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा, आपको क्यों नहीं पता चल? एक तो चाहता है जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं कि सारी उम्र खड़ा ना हो सके, आवाज ना निकले उसके मुंह से। मेरी बहन को फालतू समझा तूने? गार्ड्स! ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जहां पर शहरीन अपने आप को आग लगाकर मरने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ उसका भाई शयान जाकर सीधा सीधा पंगा ले लेता है उस फाहम कुरैशी के साथ। फाहम कुरैशी तो पहले ही तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी ऐसी दुर्गत बनाकर भेजी थी अंस ने और उसके ताया मुरसलीन ने कि वो घर भी नहीं पहुंच पाया और पीछे से शयान पहुंच गया। इधर शयान जैसे ही पहुंचेगा फाहम कुरैशी के घर पर तो वो सीधा सीधा अग्रेसिव होकर उसे कहेगा, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी बहन को दुबई ले जाओगे और उसका वहां पर जाकर मिसयूज करोगे। जैसे ही वो इस तरह की बातें करता है तो वो गार्ड्स को बुलवा कर उसको सीधा सीधा ठकवाने की कोशिश करता है। जबकि जैसे ही घर शयान जख्मी हालत में आएगा तो उसकी माँ तिलमिला उठेगी। इधर यकीन नहीं आएगा फाहम कुरैशी के भाई और उसकी माँ को कि उसका बेटा इतना जानवर सिफ्त भी हो सकता है। किसी की बेटी को दुबई लेके जाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उसके भाई का एक्सीडेंट किया था। इधर जैसे ही आएगा घर शयान जख्मी हालत में तो उसकी माँ की कोई हालत नहीं रहती। वो शयान से बहुत मोहब्बत करती है, एक तरफ अपनी बेटी को खुदकुशी करता हुआ देखेगी और दूसरी तरफ शयान को इस हालत में देखेगी। उससे कबल शहरीन अपनी माँ को कह चुकी थी, क्या आपको नहीं कभी भी फाहम कुरैशी की नीयत पर शक हुआ कि वो इस तरह का इंसान है? माँ बाप तो अपने बच्चों की तरफ आते हुए मुसीबत को फौरन भांप लेते हैं, तो आपने कैसे नहीं भांपा? जिस पर उसकी माँ जवाब देगी कि उसने बहुत तरीके से चाल चली है और मुझे कभी उस पर शक नहीं हुआ। मुरसलीन बहुत गुस्से में था, उसे लगता था कि वो उसका मुंह तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा देगा, लेकिन अंश के होते हुए भी मुरसलीन को कोई मेहनत खास नहीं करनी पड़ी। अंश ने अच्छी खासी दुर्गत बनाई इस फाहम कुरैशी की और मुरसलीन चाहता था कि वो उसका गला नोच ले, लेकिन मुरसलीन को समझाया अंश ने कि इसको घर जाने दिया जाए ताकि इस पर बाकी कार्रवाई की सके कानूनी तरीके से। इधर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी शहरीन अपने घर वालों के सामने कि उसने किस तरह का इंसान चुना था जो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करने जा रहा था। अब उसे अंस मुश्तबा की सारी बातें याद आएंगी जिसको वो बचपने के तौर पर उसको बेवकूफ और बेवकत समझ रही थी, लेकिन अब अंस ने अपने आप को साबित कर दिया है और उसकी सारी बातें सच हो गई जब उसके सामने फाहम कुरैशी ने अपनी नीयत रखी और कहा कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारे बाप ने हमारे मिलने की शर्त रखी थी रिश्ता जोड़ना, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता किया था। और तुम्हें कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं जो मुझ जैसा इंसान तुमसे शादी करेगा? शहरीन रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो फाहम। लेकिन फाहम को कोई असर नहीं होता। वो अंगूठी उतार कर टेबल पर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें अंगूठी उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सदका समझो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो इतना वक्त गुजारा है ये तो तुम्हारा हक बनता है। बिल्कुल शहरीन को ऐसे ही फील होगा जैसे वो कोई बाजारी औरत है और फाहम कुरैशी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहा था। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है और उसको अपनी की गई सारी बातें दादा जान की अंश की ऐसे कानों में गूंजती हैं कि वो खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी करके बैठी होती है। किचन में जाती है, खुद पर पेट्रोल छिड़कती है ताकि वो हमेशा के लिए खुद को खत्म कर सके। एन उसी टाइम पर आकर अंश मुश्तबा उसे बचा लेगा। अंश और अंसा दोनों मिलकर शहरीन को बचाते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और फाहम कुरैशी को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। लेकिन शहरीन कैसे भूल सकती थी जिसके लिए उसने अपने सारे घर वालों से लड़ाई मोल ली थी। अब अगर वो दुबई जाने से इनकार ना करती तो इस फाहम कुरैशी का घिनौना चेहरा कभी उसके सामने ना आता। फर्ज करो अगर वो ऐसे ही चोरी छुपे चली जाती दुबई तो क्या हाल करता इस शहरीन का फाहम कुरैशी वहां जाकर। वहां पे तो किस शहरीन किसी को जानती भी नहीं थी। क्या वो उस बुरे वक्त से अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया था? ये सारी बातें वो सोचेगी जरूर और फिर उसे एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया था अंस के साथ। और फिर रह रहकर उसे ये भी एहसास होगा जब जब अंस और अंसा खुश दिखाई देंगे तो शहरीन को अंदर अंदर से गिल्टी फील होगा और उसे लगेगा कि काश
اس نے انس کا رشتہ نہ ٹھکرایا ہوتا تو آج انسا کی جگہ وہ خوش دکھائی دیتی، لیکن اب اس کو پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، کیونکہ انس بہت محبت کرتا ہے انس سے۔ کیا شہرین ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے گی تاکہ دونوں کے درمیان دوری آ سکے اور انس ڈائیورس دے کر شہرین سے شادی کر لے؟ لیکن انس اتنا پاگل تو نہیں ہے جو اس شہرین کی باتوں میں آ جائے گا۔ مرسلین اگر ساری باتیں شہرین کے منہ سے نہ سنتا تو وہ کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر شایان کا دوست اسے ہر طریقے سے مس گائیڈ کرتا ہے، تم ایسے کرو تو ویسے کرو، وہ اس کا بزنس ڈبونے کی پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مرسلین کو شایان پر پورا بھروسہ ہے، لیکن شایان کو بھی اپنے اس دوست پر اندھا اعتبار تھا، لیکن اس کا دوست بڑی چلاکی کے ساتھ کھیل رہا ہے اس بیوقوف شایان کے ساتھ، اور جب اس کا بزنس سارا چوپٹ ہو جائے گا تو کیا کرے گی انسا جمیل جو کہ بہت سارے ڈالر کما چکی تھی؟ وہ اور انس مل کر یہ گھر خرید لیں گے اور مرسلین اور اس کے بچوں کو اپنے گھر میں رہنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں، جبکہ مرسلین یہ گھر بیچ کر اپنے بیٹے شایان پر لگانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ جیل میں ہوتا ہے۔ فہم قریشی اسے جیل بھیج دے گا، لیکن اتنا پیسہ ہونے کے باوجود شایان کو وہ نہیں بچا سکتے تھے جیل جانے سے، اس لیے انہوں نے فہم قریشی نے بہت بڑے ہاتھ ڈالے تھے منسٹری تک تاکہ شایان کو کبھی جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے اور اس کے اپنے بھائی کا بدلہ پورا کر سکے۔ ادھر شایان کی ماں بہت دکھی میں تھی کہ میرے دونوں بچوں کی زندگی میں ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ میں خود کو چاہ کر بھی ان کو نہیں بچا پا رہی۔ ادھر شہرین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ دبئی جانا میرا خواب تھا، آپ مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ لیکن فہم قریشی کی ماں کو جیسے ہی کال کرے گی شہرین کی ماں تو فہم قریشی سے وہ ذکر کر بیٹھے گی۔ فہم قریشی کو کھٹک جائے گی کہ کہیں اس کے کٹھے چھٹے کھل کر اس کی ماں کے سامنے نہ آ جائیں، اسی لیے وہ پہلے ہی پورا بندوبست کراتا ہے شہرین کا اور اس کے گھر والوں کا انگیجمنٹ توڑ کر وہ یہ بات ثابت کر دے گا اپنی ماں کے پاس کہ یہ لوگ تو میرے قابل ہی نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا۔ ادھر انس بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تائی جان کو ہر مہینے خرچہ یعنی کچن کا آدھا خرچہ اور بل دینے کا وعدہ کیا ہے، تو میں کہاں سے یہ سارے ایکسپینس پورے کروں گا؟ پھر اسے ایک سپر سٹور پر جاب مل جاتی ہے جو خوش ہو کر آ کر گھر انسا کو بتاتا ہے۔ انسا اسے اپریشیٹ کرتی ہے۔ انس کو لگتا تھا کہ وہ برا منائے گی کہ میں اتنی چھوٹی سی جاب کر رہا ہوں، لیکن انسا اسے پیمپر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بھی جاب چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، رزق حلال کمانا شرط ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر انس کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ سر بھی دباتی ہے جا کر انس کا کہ وہ بہت تھکا ہوا آیا۔ شایان کے جیل جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مرسلین اپرچونٹی دے اس انس کو بزنس کو دوبارہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی، اور انس ایسا بزنس کو اسٹیبلش کرے گا کہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ مجتبیٰ کا ہی بیٹا ہے۔ اس کی آئیڈیاز تو پہلے ہی بہت کام کیا کرتے تھے اور ہماری کمپنی کو بہت سارا فائدہ دے کے جاتے تھے۔ اب اس کو بھی یقین ہو جائے گا کہ دادا جان بالکل ٹھیک کہتے تھے، انس کے اندر اس کے باپ کی ساری ہی کوالٹیز موجود ہیں جو کہ مرسلین ماننے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا، لیکن اب جب اس کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگائے گا انس تو اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ انس مجتبیٰ بالکل اپنے باپ کی کاپی ہے اور اس کے آئیڈیاز بھی ویسے ہی ہیں جیسے کبھی اس کے بھائی مجتبیٰ کے ہوا کرتے تھے، اور اس نے بھی اسی طرح کمپنی جب ڈوب رہی تھی اپنے آئیڈیاز دے کر اس کمپنی کو بچایا تھا اور ہم اوپر بلندیوں پر لے گیا تھا۔ میں تو صرف اور صرف اس کے طریقے پر عمل کر رہا تھا، اسی لیے تب سے اب تک اس کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آگے ہوگا۔ لیکن شایان نے ان کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنی عیاشیوں میں سارا پیسہ برباد کر دیا۔ پہلے تو اس کی کمپنی ڈوبے گی، پھر وہ گھر گروی رکھ چکا ہوگا۔ گروی سے بچانے کے لیے انس گھر تو خرید لے گا، لیکن آفس کو کیسے بچائے گا انسا اور انس پر آنے والا ٹائم بہت مشکل ہوگا، جبکہ مرسلین کے گھر پر پہلے ہی آفت آئی ہوئی ہے شہرین کی وجہ سے۔ شہرین اب چاہ کر بھی خود کو ویسے نہیں کھڑا کر سکتی تھی جیسے وہ پہلے تھی، کیونکہ اس کو فہم کا دھوکہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس جیسی اتنی شاطر اور چلاک لڑکی کو بھی کوئی دھوکہ دے کر جا سکتا ہے۔ ادھر انسا رات دن محنت کر کے ڈالرز پہ ڈالر کما رہی تھی، جس کا سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس کی تائی جان یعنی شایان اور اس کی ماں کو تھا۔ انسا چاہتی تھی کہ وہ دن رات اتنی ترقی کرے کہ یہ صرف اور صرف
ان سے دیکھ کر حسد ہی کرے، جبکہ مرسلین ان کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ جب اسے یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا بیٹا اور بیٹی بہت غلط ٹریک پہ تھے، انس کو ساری زندگی ہم لوگوں نے دباؤ میں رکھا، آج اس کی تربیت اس کی باتوں سے نظر آتی ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مجتبیٰ کا بیٹا تھا۔ کیا میری کمی اتنی خراب تھی، میری اتنی تربیت خراب تھی کہ میرے دونوں بچے اس طرح کے نکل آئے؟ وہ ساری کی سارا غصہ اور سب کا سب قصوروار شہرین کی ماں کو ٹھہرا دے گا کہ تمہاری تربیت میں ہی کمی تھی جو اس طرح میرے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ شہرین کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس کا باپ اس کے بارے میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ انس اور شایان بھی اس کے بارے میں ٹھیک سوچ رہے تھے۔ اگر وہ خود اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہی تھی تو اب اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کسی کو خود پر اتنا زیادہ فوقیت دے کر میں نے اپنے گھر والوں کو اگنور کیا، جبکہ وہ مجھے بچانا چاہتے تھے آنے والی مصیبتوں سے۔ ادھر انس اور انسا جیسے خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کی تکلیف بار بار شہرین کو ہوتی ہے۔ وہ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر جلتی ہے۔ اس کو خود پر بھروسہ نہیں کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی زندگی گزار سکتی ہے، اس لیے وہ انس اور انسا سے بہت زیادہ جیلس ہے۔